امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد عالم یہ ہے کہ ان ظالموں نے دمشق میں اس خبر کو عام کر دیا کہ کچھ باغیوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کی ہے اور انہی کے سروں کا قافلہ دمشق پہنچنے والا ہے اور ان کے گھر کے بچوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے۔ جب یہ خبر دمشق میں پھیل گئی تو دمشق کی عورتیں اپنی چھتوں پر چڑھ گئیں کہ ہم بھی نظارہ دیکھیں کہ وہ باغی کون ہیں جنہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کی ہے، کہ اتنے میں ایک گھر سے ایک خاتون کا نکلنا ہوتا ہے۔ خاتون آتی ہیں، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ کو کچھ کھانے کی ضرورت ہے، کچھ پانی کی ضرورت ہے، کوئی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیے، میں آپ کی خدمت میں حاضر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی کہتا ہے کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے، کوئی کہتا ہے کہ مجھے کھانے کی ضرورت ہے، کوئی کہتا ہے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے۔ وہ خاتون اپنے گھر میں جاتی ہیں اور اپنے گھر سے پانی لے کر آتی ہیں، کچھ کھجوریں لے کر کے آتی ہیں، کچھ کپڑے لے کر کے آتی ہیں اور قافلے میں تقسیم کر دیتی ہیں۔ وہ خاتون سیدہ زینب کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں، سیدہ زینب کی آنکھیں اشک بار ہیں کہ یہ تمام عورتیں ان قیدیوں کو دیکھنے کے لیے آئی ہیں جن قیدیوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی۔ بھلا تم خاتون کون ہو؟ تم کون ہو؟ اس خاتون کو دیکھتی ہیں تو سوال کرتی ہیں کہ بتاؤ تم کون خاتون ہو کہ تم ہمارا خیال کر رہی ہو، تم ہمارا دھیان رکھ رہی ہو، ہمیں پانی کا پوچھ رہی ہو، ہمارے لیے کھانے کا پوچھ رہی ہو۔ وہ خاتون کہتی ہیں کہ مجھے تو نہیں معلوم یہ قافلہ کس کا ہے، مگر میں نے ایک مدت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں گزاری ہے، میں ایک مدت تک ان کی خدمت میں ان کی خادمہ رہی ہوں، ان کی نوکرانی رہی ہوں۔ میں جب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر سے روانہ ہو رہی تھی تو آپ نے مجھے ایک وصیت کی تھی۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مجھے وصیت کی تھی۔ وہ خاتون کہتی ہیں میں نے سیدہ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے آپ کی خدمت کی ہے، میں نے آپ کی نوکری کی ہے، آپ مجھے کچھ وصیت فرما دیں جو زندگی میں میرے کام آ جائے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مجھ سے فرمایا کہ اور تو کچھ نہیں، بس اتنا کرنا کہ کبھی دروازے کے سامنے سے کچھ قیدیوں کا گزر ہو تو ان کے لیے ان کا خیال کر لینا، ان کا دھیان رکھ لینا، ان کے لیے پانی کا پوچھ لینا، ان کے لیے کھانے کا پوچھ لینا، ان قیدیوں کا خیال کر لینا۔ میں تو سیدہ کی وصیت پر عمل کر رہی ہوں، مجھے نہیں معلوم یہ قافلہ کس کا ہے، مجھے نہیں معلوم یہ کٹے ہوئے سر کس کے ہیں۔ سیدہ زینب کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ اس خادمہ سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ بتاؤ خاتون تم کو کیا چاہیے؟ سیدہ زینب اس خاتون سے کہتی ہیں اگر ہم سے کوئی چیز چاہیے تو بتاؤ۔ تو خاتون سیدہ زینب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ بی بی ہمارے لیے دعا کرنا۔ میں جب سیدہ فاطمۃ الزہرا کے گھر سے روانہ ہوئی تھی تو ان کے 3 بچے تھے، ایک کا نام حسن تھا، ایک کا نام حسین تھا اور ایک خوبصورت سی بیٹی تھی جس کا نام زینب تھا۔ مجھے خبر ملی کہ سیدہ فاطمہ کا بھی وصال ہو چکا ہے، امام حسن کا بھی وصال ہو چکا ہے۔ اب میری تمنا یہ ہے کہ میں ایک مرتبہ حسین کے چہرے کو دیکھ لوں، ایک مرتبہ سیدہ زینب کے چہرے کو دیکھ لوں۔ اب بتائیے گھرانہ کس کا ہے؟ یہ سخی کا گھرانہ ہے اور یہ اس کا گھرانہ ہے، اس ذات گرامی کا گھرانہ ہے جس کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ اگر تمہارے دربار میں، اگر تمہارے در پر کوئی سائل آ جائے، کوئی سوال کرنے والا آ جائے تو اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ اور یہ تو محمد کے گھرانے کا شیوا ہے، یہ تو آپ کے گھرانے کی عادت کریمہ ہے کہ اگر در پہ کوئی آ جاتا ہے تو اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا، اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ اب جب زینب کی زبان سے یہ کلمہ نکل چکا ہے بتاؤ خاتون تم کو کیا چاہیے؟ اب خاتون نے یہ عرض کر دیا ہے کہ میں ایک مرتبہ حسین کے چہرے کو دیکھنا چاہتی ہوں، ایک مرتبہ زینب کے چہرے کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو سیدہ زینب کی آنکھیں اشک بار ہے۔ سیدہ زینب اس خاتون سے فرماتی ہیں کہ تمہاری آرزو پوری ہو گئی، تمہاری دعا پوری ہو گئی، تمہاری تمنا پوری ہو گئی۔ تم کیا دیکھتی ہو؟ تمہارے سامنے جو خاتون کھڑی ہے وہ سیدہ فاطمہ کی شہزادی زینب ہے، اور یہ جو نیزے پہ سر بلند دیکھتی ہو یہ حسین کا کٹا